فرشی جام شیرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اس دنیا میں ودیت کیا ہے اس کا مقصد خالصاً اسی کی عبادت کرنا اور اسی کو اپنا ماننا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو اللہ سمجھ کر، وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز میں ایسے لمحات آتے رہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے مایوس بھی ہو جاتا ہے اور خوش بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ مایوسی میں بھی انسان کو آزماتے ہیں اور خوشی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا میرے بندے نے میرا ساتھ چھوڑا یا میرا ساتھ چھوڑا۔ ایک مومن ہونے کے ناطے انسان کو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اپنا رابطہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خاص کر یہ رمضان المبارک کا مہینہ، ایسا مہینہ جو رحمتوں، برکتوں اور خیر و برکت سے بھرپور مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ اعلیٰ مقام پاتے ہیں اور اللہ درجات میں بھی ان کو بلند کر دیتے ہیں۔ ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد نہ صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا بلکہ انسان کا اللہ کے ساتھ ہر وقت کا دھیان اور ہر وقت کا تعلق رکھنا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ مقصد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے کہ انسان اگر اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ 70 باؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو انسان اس محبت کا جو ہے وہ اس کا حق ادا کرے۔ ہم اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں نہ صرف آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیں گے بلکہ آپ کی لائیو کاسٹ لیں گے اور آپ کے جو روحانی مسائل ہیں ان کا حل بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگر کسی کا کوئی روحانی مسئلہ ہو تو خواب کی تعبیر ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، انشاءاللہ العزیز کہ ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو مختلف وظائف کے ذریعے، مختلف روحانی اعمال کے ذریعے اور مختلف روحانی ایسی چیزوں کے ذریعے آپ کی ہیلپ کریں گے کہ جس سے آپ کا نہ صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق محسوس ہو بلکہ آپ اپنے دنیاوی اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب و کامران ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے دھیان میں رہے۔ ہم اپنے دنیاوی کاموں میں بھی اللہ کی طرف دھیان رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ بندہ دنیاوی کاموں میں اپنے معاملات میں اللہ کی مدد کے ساتھ نصرت اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ صرف بات اس چیز کی ہے کہ اس نے اس کے لیے محنت کی کیسی کی اور اللہ سے تعلق کیسا بنایا۔ لوگ، ہمارا کل کا جو موضوع تھا کہ لوگ وظائف کے ذریعے اپنے معاملات میں کامیابی کیسے حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے، وظائف کے ذریعے جو لوگ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں ان کا جو دھیان ہوتا ہے پڑھتے وقت وہ صرف خالص اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاملے میں ہماری مدد کریں اور ایسی مدد کریں کہ جس سے آپ کا کوئی بھی رکا ہوا کام جو ہے وہ آسانیوں میں چلا جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان آئس کریمہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ خیر و برکت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو آیت کریمہ پڑھتے وقت یہ دنیاوی کاموں کے لیے بھی بہترین ہے، معافی کے لیے بھی کام کرتا ہے اور کوئی مشکل آ جائے تو اس سے نکلنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص انعام و کرام ہوتا ہے۔
اس کی جو پڑھنے کی تعداد ہے 313 مرتبہ پڑھنے سے انسان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ عشاء کے بعد 11 دن 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھا جا سکتا ہے کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس میں اور بہتری چاہیے تو 41 دن کا اس کا وظیفہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ آپ کے دنیاوی کاموں میں نہ صرف رکاوٹیں دور کرتا ہے بلکہ اس میں آسانیوں والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یا جو بھی پرابلمز ہیں جو وہ اللہ کی مدد کے بغیر حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ انسان کے ساتھ خالص عشق کی بات کرتا ہے، خالص محبت کی بات کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے، وہ چاہے نماز کے ساتھ آئے، چاہے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ آئے، چاہے وظائف کے ساتھ آئے، چاہے وہ خیر و برکت کے اعمال کر کے، صدقہ خیرات کر کے، چاہے وہ ایسا کوئی بھی عمل کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ مقصد یہ کہ اللہ انسان کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اور اسی لیے تو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا۔ ایسا نائب کہ اللہ جو پوری کائنات کا رب ہے، جو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو چلا رہا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز روح کی جان ہے، اس نے اپنے تمام اختیارات انسان کو ودیت کر دیے، کسی اور مخلوق کو نہیں کیے، کچھ چرند پرند کو نہیں کیے، کوئی فرشتوں ملائکہ اور جنات کو نہیں کیے، صرف انسان کو کیے۔ اس انسان کو کیے کہ جس کے لیے شیطان ابلیس کو کہا کہ سجدہ کر، اور اس شیطان نے یہ کہا کہ اے رب کریم، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا کہ یہ میرا حکم ہے۔ فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کریم، اے رب کریم، کیا کیا تو اس انسان کو سجدہ کرنا چاہتا ہے؟ جی آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، میں عمان سے بات کر رہی ہوں۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا کیا نام ہے؟ جی بات کر رہی ہوں۔ جی بولیے آپ کا میں نے پوچھنا کہ میرے ہسبینڈ کی کوئی جاب نہیں ہو رہی، تو یہ سلسلہ کب سٹارٹ ہوگا؟ آپ کے ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ جی حامد مقبول۔ حامد مقبول جی حامد مقبول، اور آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اس وقت تو امریکہ سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، اس طرح ہے کہ میں آپ کے میاں کو پڑھنے کے لیے وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ ان کو پڑھنے، آپ خود بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ ان کو بھی پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ جی جی اچھا، یہ ہے کہ سورہ مزمل، جی آپ نے سورہ مزمل 11 دن پڑھنی ہے، 11 دن، جی اور یہ روز 11 مرتبہ پڑھیں عشاء کے بعد۔ جی اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی ہے، اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد جی آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان کے تمام معاملات کے لیے دعا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم دونوں مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں اسے؟ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ جی آپ دونوں مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور یہ آپ لازمی پڑھیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ چاہیں گے تو کوئی آسانیوں والا مسئلہ یا اس مسئلے کی جو بھی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی، کیونکہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے، اور جی مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں کہ اس مسئلے سے آپ نکل جائیں گے۔ اور اگر آپ اس عمل کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اگر دن میں کھلا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کھلا پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے حامد بھائی کے مسئلے کی
کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ جزاک اللہ جی، جزاک۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہوتے ہیں تمام کاموں کو۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہمارا اگر دھیان اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے تو پڑھائیوں میں اتنا اثر نہیں آ سکتا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ پڑھتے وقت آپ اپنے دنیاوی کاموں کا سوچیں اور یہ سوچیں کہ بچوں نے اسکول کب جانا ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں۔ آپ اس قادر مطلق کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اس رب کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں جو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، تو آپ کا دھیان تو اس رب کی ذات سے ہٹنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ جس رب کے آگے ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری دعا نہیں سنے گا۔ ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے وہ کیسے انسان کو اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ انسان کو تو اکیلا چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو ہر حال میں انسان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کے لیے اپنا دھیان، اپنی سوچ، اپنی توجہ 100% اس کی ذات کی طرف لے کے جائیں، اور یہ اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ ضرور سنتا ہے۔ بعض اوقات انسان مثال کے طور پہ رزق کے لیے پڑھ رہا ہے، آدمی کاموں کے لیے پڑھ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس وقت دوسرے کاموں میں اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو نہیں سمجھ آتی۔ وہ مثال کے طور پہ تو ایک بندے کا مسئلہ رزق کا ہے، وہ رزق کے لیے مختلف وظائف کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے وہ مسائل تو نہیں حل ہو رہے، مگر کیا اس کی وجہ سے اس کی حفاظت والے کام ہو رہے ہوں، کیا اگر کسی نے کوئی جادو یا جن کا اثر کر دیا ہو وہ مسئلے حل ہو رہے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی پڑتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو جی السلام علیکم، آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم، میں نیلوفر ہوں اور لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ہیلو نیلوفر کہاں سے جی؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی جی اچھا، میری آواز آپ آ کیا رہی ہے؟ پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ میرے نام سے آپ کو مجھے روحانی وظیفہ بتا دیں، اللہ کے قریب ہونے والا۔ جی جی اس طرح ہے کہ میں نے علم الاداد سے آپ کا دیکھا ہے، نیلوفر نام، یہ آپ کا جو علم الاداد سے آپ کو دیکھیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ مختلف ماشاءاللہ وظائف کرتی رہتی ہیں، اور آپ کا جو میں نے روحانی طور پہ دیکھا ہے مختلف وظائف کرنے کی وجہ سے بعض اوقات کئی وظائف ایسے ہیں جو آپ نے اجازت کے بغیر کیے ہیں، تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایشو آ جاتا ہے جیسے کندھوں پہ وزن اور آنکھوں پہ کھچاؤ وغیرہ، اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے۔ اب پڑھنے سے ایسے معاملات میں خرابی تھوڑی سی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ سب سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں اپنے لیے، سب سے پہلے اپنی طبیعت ٹھیک کریں، اور اپنی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد آپ کو میں روحانی جو ہے روحانی ترقی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی بھی پڑھائی بتا دیتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس ملا کر پڑھیں۔ پہلے آپ سورہ فلق پڑھیں گی اور پھر سورہ ناس، یہ آپ 41 ٹائم پڑھیں۔ آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ کتنی دفعہ پڑھنا ہے سورۃ فلق اور ناس؟ ہیلو، یہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس 41 ٹائم پڑھیں گی، اب وہ آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ آپ پہلے جو ہے وہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گی، پھر سورہ فلق پڑھیں گی، پھر سورہ ناس پڑھیں گی، پھر سورہ فلق پڑھے گی، پھر سورہ ناس۔ جب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گی یہ 1 مرتبہ کاؤنٹ ہوگا۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے 41 ٹائم پڑھنا ہے، اور پانی پر دم کر کے آپ نے 11 دن دودھ پینا ہے اپنے لیے۔ آپ کی آواز کٹنے لگ گئی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ ہیلو ہیلو جی میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس 41 ٹائم پڑھنی ہے اپنی طبیعت اور اپنی صحت کے لیے۔ مجھے آپ کی روحانی طور پہ صحت بہتر نظر نہیں آ رہی، آپ
सूरह फलक और सूरह नास अपने लिए पढ़े और पानी पे दम करके 11 दिन पिए। अच्छा, और कितनी दफा पढ़नी है? और 11 फिर दिन आप पानी पे दम कर, ये 41 टाइम 41 मरतबा पढ़ेंगी आप, 41 मरतबा। अच्छा, हेलो, और जब ये आप पढ़ लें, 11 दिन का अमल कर लें, तो जी जी, जब आप 11 दिन के लिए ये मुकम्मल पढ़ाई कर लें, उसके बाद तीसरे कलमे की तस्बीहात करें, खुला तीसरा कलमा और अगर आप ज्यादा रूहानी तरक्की और अल्लाह ताला से अपना तअल्लुक चाहती हैं तो ईशा के बाद 313 मरतबा 313 मरतबा तीसरा कलमा पढ़े और अपनी जो है वो अल्लाह ताला से कुर्बत की और रूहानियत की दुआ करें। और तीसरा कलमा पढ़े तो आप समझें कि आप खाना काबा के सामने बैठी हुई हैं और अल्लाह ताला आपके जो है वो आपकी दुआ सुन रहे हैं और आपकी मदद के लिए है। इंशाअल्लाह नज़ीद रूहानी तरक्की भी हो जाएगी। सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने से आपकी तबीयत और सेहत के मसाइल हल होंगे और आयत जो आपको तीसरा कलमा दिया है उससे इंशाअल्लाह नज़ीद आपकी अल्लाह ताला के साथ तल्लक और कुर्बत में बेहतरी आ जाएगी। और आप ये भी बता दें कि वो 41 दफा जो सूरत फलक और नास पढ़नी है वो टाइम कौन सा होगा दिन में? जी, दिन में नहीं, आप ईशा के बाद पढ़ेंगे, ईशा के बाद का टाइम है आपके लिए। आप जो भी वजीफा करेंगी सूरह फलक और सूरह नास का वो ईशा, हाँ जी, ईशा के बाद पढ़ेंगी आप, ईशा के बाद आपने पढ़ना है। और 41 टाइम्स पढ़ना है? जी, 41 टाइम। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ? जी जी, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आप पढ़िएगा। और फलक अलहदा पढ़नी है, नास अलहदा पढ़नी है या इकट्ठे ही सूरत फलक के साथ ही फिर बाद में सूरत नास? ये मैंने आपको जी बताया है, पढ़ेंगी फिर आप उसके साथ ही सूरह नहीं तो एक तरफ एक मरतबा काउंट की जाएगी। जी, हमारे साथ नीलोफर थी लाहौर से। उनका बेसिकली रूहानी मसला था। मुख्तलिफ वज़ाइफ करने के बाद जो बंदा बगैर इजाज़त और बगैर किसी से पूछे वज़ाइफ करता है, अज़कार करता है और वजीफ़ा बनाकर करता है, तो होता यह है कि उसके ऊपर रुज्जत के असरात हो जाते हैं, रूहानी मसाइल हो जाते हैं, रूहानी चीज़ों का असर आ जाता है। तो इसी तरह की कोई पोजीशन थी कि ये माशाल्लाह पढ़ने का बड़ा शौक रखती हैं और नेकी की तरफ बड़ा रुझान है। पढ़ के इनकी तबीयत पे बोझ आ गया, कंधों पे असर, सर के ऊपर दबाव और जिस्मानी बीमारियों की संग चलता जा रहा था। तो सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने से वो इंशाअल्लाह ताला असर खत्म होगा और अगर ये रूहानी तरक्की चाहती है तो इंशाअल्लाह रज़ी ये तीसरा कलमा पढ़ेगी तो रूहानी तरक्की अल्लाह ताला इनको अपनी जो है वो मोहब्बत और अपना क़ुर्ब इंशाअल्लाह नसीब फरमाएँगे। तो बात हो रही थी कि जब हम पढ़ते हैं तो हम अपना ध्यान 100% अल्लाह की तरफ रख के पढ़ना चाहिए। तो ये कि मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके किसी भी वजीफे में, किसी भी पढ़ाई में या किसी भी ज़िक्र अज़कार में अल्लाह आपसे राज़ी हो रहे हैं कि नहीं राज़ी हो रहे। देखिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें सबसे पहले अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों से बचना पड़ेगा। हमें ऐसे गुनाहों से ज़रूर पीछे हटना होगा कि जिससे अल्लाह नाराज़ हो। एक तरफ हम बुरे काम करते जाएँ, एक तरफ हम अल्लाह को नाराज़ करते जाएँ और अल्लाह अगर हमसे राज़ी नहीं है तो हमारी पढ़ाइयों में, हमारे वज़ाइफ में खैर और बरकत कैसे आ सकती है? मगर इसके बावजूद भी जो इंसान अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ता है, मदद उसके लिए भी आती है। ऐसा नहीं होता कि आपका जो अल्लाह को याद करना है, अल्लाह के साथ रुजू करना है, वो ज़ाया जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। अल्लाह बहुत मेहरबान है और ऐसा भी नहीं होता कि इंसान मकसद के लिए पढ़े और रिज़्क के लिए पढ़े तो अल्लाह सिर्फ रिज़्क के मसाइल हल करे, नहीं, नहीं।
اللہ की शान बड़ी अजीम है, अल्लाह ताला बड़े कादिर मुतलक है, बंदे के एक काम की बजाय वो अल्लाह बंदे के कई कामों में मदद दे देते हैं। और अल्लाह की मदद के बगैर ना दीन में ना दुनिया में कहीं कामयाबी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इसीलिए आप लोगों की इस प्लेटफॉर्म पे स्पिरिचुअल जो है टीवी पे हेल्प कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा तल्लक अल्लाह ताला से किसी भी तरीके से मजबूत हो जाए, चाहे वो कुरान की तिलावत से, चाहे वो नमाज से, चाहे वो वज़ाइफ से, चाहे वो बुजुर्गों के ताल्लुक से, चाहे वो नबी की मोहब्बत से, चाहे वो औलिया अल्लाह की मोहब्बत से, चाहे सदक़े से, चाहे खैरात से। हकीकतन हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि जो जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में वजूद दिया, इस दुनिया में जो हमारा वजूद है, जो हमारी इस दुनिया में आने का मकसद है, वो अल्लाह ताला का कुर्ब है, अल्लाह ताला को एक मानना है और हर काम के लिए अल्लाह की मदद लेना है। एक कतरा जो है, एक ख्याल भी अल्लाह के हुक्म के बगैर आ नहीं सकता, तो अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ हो नहीं सकता। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसी तरह आपके तमाम जो है मसाइल की जो भी है प्रॉब्लम्स जो है उनको सुनेंगे और वज़ाइफ के ज़रिए इनकी हम जो है हल और सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे। अभी हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक के दोबारा हम आपके साथ हाज़िर होंगे। इंशाअल्लाह ताला कोई नई वज़ाइफ, नई पढ़ाइयों और नई उम्मीद और नई किरण के साथ और अल्लाह के साथ सन्नत के ऐसे बातें करके कि हम अल्लाह के होके रह जाएं। इंशाअल्लाह ताला कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद हम दोबारा आपके साथ ज्वाइन करेंगे। जज़ाकल्लाह। वाह माँ, क्या पूरियां बनाई, मजा आ गया। वो मैंने तो बेटा बहुत अच्छी बनाई है अम्मा। मुझे कब सिखा रही हैं? अरे बेटा जब कहो सिखा दूंगी, बहुत आसान होती है। इस रमजान रखें रिश्तों की लाज, करें दिलों को आबाद। मीजान के साथ हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। मामा बस थोड़ी देर रह गई, जल्दी बस थोड़ी देर, इसे टेबल पे रखो। अच्छा मैं रखती हूँ। बाबा पकोड़े समोसे, बट इट्स इफ्तार टाइम। मैं बनाती हूँ, चल। सबरो सुलाया पाकिस्तान में पहली बार चिकन पकौड़ा, जिसमें है घर के पकौड़ों जैसा रिवायती जायका। अमेजिंग। क्या बात है, खुद बनाया है? अब हर इफ्तार होगी मजेदार। रमजान डिलाइट्स फ्रॉम सबरोसो, द चिकन स्पेशलिस्ट। रमजान का महीना कैसा खैर बरकत का महीना अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमान के लिए अता किया कि आप एक नेकी करते हैं और अल्लाह ताला उसका अजर 70 गुना देता है। ये तो रब है जो इंसान को ऐसी चीजें और ऐसे महीने और ऐसे दिन और रात देता है कि इंसान किसी भी तरह उसके साथ मजबूत हो जाए, उसका ताल्लुक उसकी जात के साथ बन जाए। वो चाहता है एक सुई से लेके एक जहाज जो है वो इसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता, नहीं बन सकती। एक सांस तक इंसान जो है वो नहीं ले सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर। देखें इंसान रिज़्क की तलाश में इतना परेशान, और जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी तो उसको रिज़्क अल्लाह दे रहा होता है ना, तब तो उसने कोई असबाब नहीं इख्तियार किए होते। तो अल्लाह मुस्तकिल असबाब है, बगैर असबाब के साथ भी अल्लाह मदद करते हैं। कई लोग ऐसे वज़ाइफ, ऐसे अज़कार करते हैं कि या अल्लाह हम आपसे चाहते हैं, बगैर असबाब के चाहते हैं। हमने तो अपनी ज़िंदगी को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है, तो अल्लाह बगैर असबाब के भी देते हैं। अल्लाह मुश्किल कुशा भी हैं। अल्लाह ताला हर कामों में मदद करने वाले हैं, और तरीका आना चाहिए माँगने का। हमें पता होना चाहिए हमारा ध्यान किस तरफ है, हमारी सोचें किस तरफ है, हमने पढ़ना क्या है। जिस तरह मुख्तलिफ इंसानों के मुख्तलिफ जो नाम रखे गए होते हैं, उन नामों की जो खासियत होती है, अल्लाह ताला ने अपने
اسم العظم کر کے اپنے ناموں میں ان خاصیتوں کو جوڑ دیا ہے. تو جو مثال کے طور پہ کسی کا نام جو ہے وہ کسی کو رحمانیت چاہیے، کسی کو محبت چاہیے، تو وہ اللہ کے رحمان اور محبت والے ناموں کو جب ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ خاصیتیں اس انسان میں پیدا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے جو ہے وہ خاصیت اس کی محبت کے مطابق عطا کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وظیفہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، جو کچھ بھی کیا جائے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں ان کی شانیں ہی عظیم ہوتی ہیں. تو اللہ ایک معاملے میں مدد نہیں فرماتے، اللہ تمام معاملات میں مدد فرماتے ہیں. تو پڑھتے وقت جب ہم دھیان اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے پڑھنے سے نہیں ہوگا، اس کے جو ہے یہ وظیفہ یہ جو ہے تو پکار تو میں آپ کو ہی رہا ہوں، مگر کرنا پھر بھی اللہ تو نہیں ہے، تیرے چاہنے سے ہوگا. اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے چاہے بغیر نہ زندگیاں بدلتی ہیں نہ معاملات بدلتے ہیں. تو انسان کی دوڑ کس طرف ہے، انسان چاہتا کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اور انسان کیا. انسان دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ کا جو روح ہے، روح کو تو موت نہیں ہے، روح تو امر ربی ہے. جو بندہ اس دنیا میں آ گیا اس نے مرنا نہیں. اللہ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا نہیں ہے. انسان یا کوئی بھی جو اس دنیا میں مارتے انسان وجود میں آ گیا ہے اس کو موت نہیں ہے. مرنے کے بعد بھی اس نے زندہ رہنا ہے، بلکہ قیامت کے بعد جو ہے وہ روح کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جو دوزخی ہیں ان کو دوزخ میں رہنا پڑے گا. روح کو جو ہے وہ موت نہیں ہے. تو ایسے اعمال کر لینے چاہیے، ہمیں ایسی زندگیاں گزار لینی چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور روح کے اوپر اتنا وزن نہیں ڈالنا چاہیے گناہوں کا کہ یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، کوئی 30 سال جیتا ہے، کوئی 40 سال جیتا ہے، کوئی 50 سال جیتا ہے اور کوئی 60 اور 65 اور 70 کی عمر میں بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو جو لوگ نیک اعمال کر کے نیک کام کر کے اللہ کے پاس جائیں گے وہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے کام کر جائیں کہ جاتی مرتبہ اس دنیا سے جاتے وقت جو ہے وہ ہمیں کلمہ نصیب ہو، کلمے والی موت نصیب ہو. کلمے والی موت خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. کلمہ جو ہے وہی جو ہے ہمیں بچاتا ہے. ہمارے ساتھ لائیو کال آ رہی ہے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. ہیلو، میں یو جی کے جی سے آپ کا بات نام؟ کر بہن شازیہ. بہن آپ کا نام کیا ہے؟ جی جی شادیہ شازیہ، بہن آپ نے کیا میری صحت کے بارے میں بتائیں. 12 اگست میری تاریخ پیدائش ہے. شادیہ بہن میں آپ کی صحت کے بارے شادیہ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ممتاز. اچھا شادیہ ایسا ہے کہ میں نے آپ کا چیک کیا، ایسا ہے کہ آپ جتنی بھی میڈیسن یا جتنی بھی چیزیں یوز کرتی ہیں نا آپ کی صحت کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، صحت آپ کی خراب ہی رہتی ہے. یہ بیسیکلی آپ کا جو ہے نا روحانی مسئلہ لگ رہا ہے مجھے. روحانی مسئلے کی وجہ سے ایسی بات ہے آپ کی صحت ٹھیک ہو ہی نہیں پاتی، طبیعت خراب رہتی ہے، آنکھوں میں کھچاؤ، ٹانگوں میں بھی جو ہے وہ کمزوری رہتی ہے. طبیعت آپ کی صحت کے بارے میں کافی میڈیسن کا بھی اتنا افیکٹ نہیں ہوتا. اور مجھے جو روحانی طور پہ لگ رہا ہے کچھ اثرات کی وجہ لگ رہی ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ 319 مرتبہ 319 ٹائم 11 دن جو ہے عشاء کے بعد پڑھے. اور اس میں آپ پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے اپنے لیے پیئے. انشاءاللہ العزیز اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے کہ جب آپ 11 دن یہ پڑھیں گی 19 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
आपकी जो तबीयत और जो सेहत के मसाइल हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। हेलो जी, शादिया बहन की यूके से कॉल थी। शादिया बहन का जो है वो रूहानी मसला है, मैंने जो है इनको पढ़ने के लिए बता दिया है। आप जो है यूट्यूब चैनल पे भी जो है वो हमें स्पिरिचुअल टीवी जो है हमारा जो है उसके ऊपर हम जो है वो वहाँ पे भी अगर किसी को हमारी वज़ाइफ पढ़ने में या सुनने में मुश्किल आ रही है तो वहाँ से अल्लाह ताला आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये 319 मरतबा औज़ुबिल्लाहि पढ़े और पढ़ के पानी के ऊपर दम करके आप 11 दिन पिए। इंशाल्लाह जो तबीयत है, जो सेहत है उसका अफाका होगा। और जब आप ये पढ़ लेंगी 11 दिन तो उसके बाद सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। सूरह फातिहा सुबह के वक़्त जब आप सो के उठें 41 मरतबा पानी के ऊपर 21 दिन पानी के ऊपर आप दम करके उस पानी को पिएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको अल्लाह ताला शिफा देंगे, सेहत भी बेहतर हो जाएगी और इससे खासकर जो आपके रूहानी मसाइल हैं उन उसमें भी अल्लाह ताला आपको बेहतरी की तरफ ले जाएँगे। परेशान ना हो, अल्लाह ताला सुनने वाले हैं, अल्लाह ताला करने वाले हैं। एक ख़्याल भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता, तो ये वाला मसला भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से, खैर बरकत से ठीक कर देंगे। आप इंशाल्लाह इस वज़ीफ़े को करें। मुझे अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि आपके इस मसले का हल इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हो जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास कॉल आ रही है, लाइव कॉल। कहाँ से कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आप कहाँ से बात कर रही हैं बहन? लाइव कॉल के लिए हमारे जो है स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है। हमारी किसी बहन भाई का कोई भी रूहानी मसला हो, दुनियावी मसला हो या किसी किस्म की परेशानी हो, आप बिला झिझक हमसे राब्ता करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपको अल्लाह के कुरान से और कुरान और सुन्नत से हट के इंशाल्लाह गाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप कुरान के ज़रिए, सुन्नत नबवी के ज़रिए अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ मज़बूत कर लें और अल्लाह की तरफ ध्यान करके माँगे। वज़ीफ़ा भी अल्लाह के लिए, आपका ध्यान भी अल्लाह के लिए, आपके काम भी अल्लाह के लिए और अल्लाह के होके रह जाएँ। अगर हम अल्लाह के होके रहते हैं, अल्लाह से माँगते हैं और 100% अल्लाह की मदद लेते हैं, तो अ, मुझे नहीं इस चीज़ में जो है वो कि अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं करते। अल्लाह 100% मदद करते हैं, अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला नहीं है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के ज़रिए, नेक बंदों के वसीले से भी मदद करते हैं। तो हमारा यहाँ पे बैठने का मकसद ना सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला से ताल्लुक मज़बूत करना, बल्कि अल्लाह से ही अपने मसलों के हल के लिए दुआ करना है। आजकल जिस तरह जो वायरस आया हुआ है, इसके बचने के लिए भी हमें बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम का विर्द करना चाहिए। सुबह और शाम अपने ऊपर दम करके फूंक मारनी चाहिए। और ये एक वबाई मर्ज़ है, हर बंदा परेशान है। ये हमारे जो है शाम से अमार है कि अल्लाह ताला इंसानों से खुश नहीं है। हम ऐसे काम नहीं करते जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। हमें अल्लाह को राज़ी करना पड़ेगा। अल्लाह को जैसे भी राज़ी कर लें, अपने ध्यान से, अपने अमाल से। अल्लाह को राज़ी किए बगैर इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। और अल्लाह को राज़ी ऐसे किया जाए कि बगैर मकसद के उससे माँगा जाए। आप जब पढ़ते हैं तो क्या हम मकसद को सामने रखते हैं कि इस मकसद के लिए जो है अल्लाह मदद करे या अल्लाह कामयाब करे? क्या हमने इस मकसद के लिए भी पढ़ा कि वो राज़िक है और वो मबूद है, वो इबादत के लायक है, वो हमारा रब है? कई लोग तो अल्लाह से माँगते नहीं है कि या माँगना चाहिए, वैसे माँगते इसलिए कई लोग नहीं माँगते कि या अल्लाह तू सब जानता है। और कई इबादत के लिए ज़िक्र करते हैं, कई अल्लाह के साथ ताल्लुक के लिए ज़िक्र करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत के लिए ज़िक्र करते हैं। तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने वाले होते हैं, अल्लाह इंसानों को परेशान नहीं नहीं करते। ये इंसान ही है जो अपने अमाल से जो है वो परेशानियों की तरफ चला जाता है। हमारे साथ लाइव कॉल है कि कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
جی السلام علیکم. بہن آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں ہمیں جو ہے وہ بعض بات ہوتا ہے کہ لوگ تال ملا کے پھر بند کر دیتے ہیں. کیا ایسی کوئی بات ہے؟ شاید سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں. اچھا بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا. وظائف ضرور کریں. آپ وظیفہ اس نیت سے بھی کریں کہ یا اللہ اس وظیفے کا ہمیں فائدہ دنیاوی زندگی میں بھی دے اور آخری زندگی میں بھی دے. نیت جو ہے وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. آپ کی نیت جو آپ کا دھیان اور پھر جو مسئلہ ہو اس مسئلے کے لیے پراپر پڑھنا وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اور پڑھنے سے پہلے بھی اس پڑھنے کا استخارہ کر لیا جائے اور اس بات کی طرف فوکس کیا جائے کہ کرنا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ ہی کوئی پتا ہل سکتا ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ جو ہم پڑھیں اس سے آپ کا یا ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے. ایک ایسے عشق کے ساتھ، ایسی محبت کے ساتھ، ایسے عرفان کے ساتھ پڑھا جائے. ہاں اگر آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے تو وظیفہ پڑھ کے سمجھ کے پڑھیں. اور اگر آپ ویسے پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک پڑھیں نا، ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. قرآن پاک کو کی تلاوت کر لیں. اگر وظیفہ کرنا ہے تو وظیفے کے کئی شرائط ہوتی ہیں، اس کی لازمات ہوتے ہیں. ان وظائف اور ان لازمات کو جب آپ پورا کریں گے تو وظیفہ کامیاب ہوتا ہے. اور وظیفہ سارے کاموں کے لیے ہو جاتا ہے. آپ کے رزق کے مسائل کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے، روحانی کاموں کے لیے، تمام کے لیے وظیفہ کیا جا سکتا ہے. آپ ہم سے اسی طرح روز رمضان میں ادھر موجود ہوں گے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی ہو، آپ ہم سے پوچھیں. ہم استخارے کے ذریعے اللہ کے ناموں سے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے، احادیث سے آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے. انشاءاللہ العزیز اللہ ضرور ہمارے تمام معاملات میں مدد کریں گے. انشاءاللہ کرنا اللہ نہیں ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. مگر انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دیں گے استخارہ کے ذریعے اور ہر آپ کی جو پرابلم ہے اس کو سنیں گے. ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت اسی ٹائم آپ کے ساتھ دوبارہ جوائن کریں گے. ہم سب کو، ہماری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم. ماہ رمضان